सहारा चाहिए सरकार जिंदगी हो। तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सबने कहा था बला, बेशक तू हमारा रब है। आप मुझे बताएं, क्या किसी से रिश्ता इतना पुराना भी है जितना अल्लाह से रिश्ता पुराना है? तो सारे रिश्तों के लिए पैसे हैं, जिसने सब कुछ अता किया वो रब के लिए कुछ नहीं, उस अल्लाह के लिए कुछ नहीं। तो ये वो रकमें जो फानी हैं, ये वो रकमें जो कभी काम नहीं आने वाली है, मरने के बाद वारिसों में तकसीम होने वाली है। मेरे आका फरमाते हैं, जब तुम इसको अल्लाह की राह में देते हो तो पहले ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में आती है, फिर दूसरे के हाथ में आती। यानी गोया तुम देते हो अल्लाह को। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैं युक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कि जब तुम अल्लाह की राह में देते हो तो गोया तुम अल्लाह को कर्ज़ हसना देते हो। जब यहूदियों ने यह सुना तो ताना दिया कि तुम्हारा अल्लाह तो गरीब और मोहताज है, माज़अल्लाह फ़कीर है कि वो लोगों से कर्जा लेता है। तो फिर अल्लाह ने फरमाया, नहीं, अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह हो गनी वांतुमुल फुकरा, कि तुम सब फकीर हो, मोहताज हो, भीख मांगने वाले हो। अल्लाह माल वाला है, अल्लाह गनी है, अल्लाह जो वो खजाने रखने वाला है। अल्लाह ने ये सिर्फ इसलिए कहा कर्ज हसना का मतलब, कर्ज हसना का मसला ये है कि जब देने वाला देता है और लेने वाला लेता है, कोई मुतालबा नहीं होता। देने वाला देता है, लेने वाला लेता है, कोई मुतालबा नहीं होता। लेकिन फिर इतना होता है, जब वापस करने वाला वापस करता है तो उसको इख्तियार होता है कि वो अपनी शान के मुताबिक चाहे तो उतना ही दे दे और चाहे तो उससे बढ़ा करके दे दे, लेकिन वो सूद नहीं होता, क्योंकि कोई मुतालबा नहीं था, कोई तय नहीं था, ना इशारे में ना किनाए में ये चीज़ होती है। अगर वो कुछ तोहफतन बढ़ा दे, अगर वो कुछ अता कर दे, अगर वो कुछ इनाम दे दे, अल्लाह फरमाता है तुम जो दे रहे हो अल्लाह को कर्ज हसना दे रहे हो। आज तुम दोगे अपनी ताकत के मुताबिक, जब अल्लाह लौटाएगा तो अपनी शान के मुताबिक लौटाएगा। एक खजूर जो तुमने अल्लाह की राह में दी होगी, सिर्फ एक खजूर तुमने अल्लाह की राह में दी होगी, जब अल्लाह तुम्हें लौटाएगा तो वो खजूरों का बहुत बड़ा खेत जन्नत के अंदर होगा। वो कहेगा मैंने तो एक ही दी थी, ये इतनी सारी खजूरें कैसे? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे जो तूने एक दी थी उसको अल्लाह ने जन्नत की ज़मीन में बोया था। कहाँ तुम्हारी ज़मीन की खजूर, लेकिन दी अल्लाह की राह में। अगर खा के उगल दी थी तो क्या बनी? खाई तो क्या बनी हैं? खाई तो बदबू बनी ना, खाई तो गंदगी बनी ना, खाई तो गलाजत बनी। और अल्लाह की राह में दे दिया तो जन्नत में उगाई गई। यही अल्लाह की राह में देने का फ़र्क है। खुद खाया तो बदबू बनी और अल्लाह की राह में दिया तो जन्नत में बोई गई। फिर उस एक खजूर से पौधा निकला, फिर उसमें 7 बालियां निकली, फिर हर एक में 10-10, इस तरीके से 70 हो गई। फिर अल्लाह बढ़ाता जाता है जैसे कि तुम्हारी नीयत होती है। फिर वो काटी जाती है, फिर वो बोई जाती है, फिर वो काटी जाती है, फिर वो बोई जाती है। क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और जब तुम जाओगे, हम जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह फरमाएगा ये तूने खजूर दिया था, ये उसको हमने परवरिश की, ऐसे उसको पाला जैसे तू अपने बछड़े को पालता है। तो मैं वो बात अर्ज़ करने चला था कि अल्लाह की राह में देने की बड़ी शान है। और फिर वो भी मस्जिद हदीस पाक में आता है कि अगर तुम मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते हो, काबिल ताज़ीम बनना चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज़्ज़त करें, ये मैंने अपनी आँखों से देखा। इस हदीस का जलवा मैंने अपनी आँखों से देखा। क्या फरमाया जा रहा है? अगर तुम काबिल ताज़ीम बनना चाहते हो, 2 चीज़ें अपने अंदर पैदा करो। एक तो ये कि मस्जिद की ताज़ीम करो और मस्जिद की तामीर करो। अगर तुम मस्जिदों की ताज़ीम करोगे और मस्जिदों की तामीर करोगे तो अल्लाह तुम्हें काबिल ताज़ीम बना देगा। बहुत से लोगों को मैंने शहर में देखा, कोई नाम उनका ना था, कोई इज्जत उनकी न थी, लेकिन जब उन्होंने मस्जिदों को तामीर करना शुरू किया, आज पूरे शहर में उनके नाम का गलगला है। फलां साहब ने ये मस्जिद बनाई, फलां साहब ने ये मस्जिद बनाई, फलां साहब ने ये मस्जिद बनाई, ये है। और फिर दूसरी चीज़, 2 काम करना है ना अगर काबिल ताज़ीम बनना है, मस्जिद की ताज़ीम करो, मस्जिद की तामीर करो और अपने मोमिन भाई की ताज़ीम करो। मस्जिद के साथ साथ
اپنے مومن بھائی کی تعظیم کرو. امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں جب تک وہ مسجد کے اندر رہتے ہیں وہ اللہ کے مہمان رہتے ہیں اور ان کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا چلو بھائی فلاں پیر صاحب ہے ان کی زیارت کر لیں, فلاں سید صاحب ہے ان کی زیارت کر لیں, فلاں عالم صاحب ہے ان کی زیارت کر لیں, فلاں بزرگ ہے ان کی زیارت کر لیں. امام حسن فرما رہے ہیں کہ مسجد میں جانے والوں کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں اور مسجد میں بیٹھنے والوں کا شمار اللہ کے مہمانوں میں. اور پھر فرمایا یہی نہیں, اللہ کی زیارت کرنے کا ثواب کس کس کو ملتا ہے. ایک بات اور یاد آئی, مسجد میں آ کر جب تک بیٹھا رہے گا وہ لوٹ نہیں جائے گا, اس کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوگا. اسی طرح کسی مومن بھائی سے ملنے جانے والا جب تک وہ واپس لوٹ کر نہ آئے اس کا شمار اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے. اور حج اور عمرہ کو جانے والا جب تک کہ وہ لوٹ کر نہ آئے اس کا شمار بھی اللہ کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ مسجدوں میں بیٹھنا کتنا اہم ہے, اس سے پتہ چلا کہ مسجدوں کی حاضری کتنی اہم ہے. لیکن یہاں ایک دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ مسلمان مسجدوں میں جمعہ کے دن تو شوق سے آتے ہیں, اللہ کا شکر ہے آتے رہیں, لیکن پنج وقتہ نہیں آتے, پنج وقتہ نہیں آتے. امام حسن ایک اور بات بیان فرماتے ہیں کہ مسجد بستی میں ہو اور بستی کے لوگ مسجد کو ویران کرے آباد نہ کرے تو وہ مسجد اس آبادی میں اجنبی کی طرح ہے. جیسے اجنبی لوگوں کا منہ تکتا رہتا نا ٹکٹکی باندھ کے, ہائے آج میرا کوئی پرسان حال نہیں, ویسے مسجدیں مایوس ہوتی ہیں, مسجدیں غمگین ہوتی ہیں. کس بنیاد پر؟ کہ اس کو آباد نہیں کیا جاتا. کتنا افسوس ہے اس قوم پر جس قوم کے رسول نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج اس قوم کو تاش کے پتوں کے لیے فرصت ہے, آج اس قوم کو واٹس ایپ پر میسیجز چیک کرنے کے لیے فرصت ہے, آج اس قوم کو فیس بک پر کئی گھنٹے بیٹھنے کے لیے فرصت ہے, آج اس قوم کو فلمیں دیکھنے کے لیے فرصت ہے. اور اگر فرصت نہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے نہیں. اگر دیکھ سکتے ہو تو اپنے دائنی طرف دیکھ لو, اس قبرستان کے اندر وہ لوگ بھی سو رہے ہیں جن کے کئی سو لوم چلتے ہیں. اس قبرستان میں وہ بھی سو رہے ہیں جن کی کئی سائزنگیں چلتی ہے. اس قبرستان میں وہ بھی سو رہے ہیں جنہوں نے کئی برس تک کے سیاست کی ہے اسی شہر کے اندر. اس قبرستان میں وہ بھی سو رہے ہیں جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے تھے, ویران کرتے تھے. آباد کرنے والے بھی سو رہے ہیں اور مسجدوں کو برباد کرنے والے اور ویران کرنے والے بھی سو رہے ہیں. اللہ کے فرامین کو سر آنکھوں پہ رکھنے والے بھی سو رہے ہیں اور اللہ کے فرامین کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے والے بھی سو رہے ہیں. دیکھو قبریں سب یکساں لگتی ہے, سناٹا لگتا ہے, سکون لگتا ہے, اوپر سے اطمینان لگتا ہے. لیکن اللہ نے اگر تمہیں آنکھیں دی ہے, عبرت کی آنکھیں, تو اس میں جھانک کے دیکھنا کہ کچھ قبریں ایسی ہوگی جس میں انگارے سلگ رہے ہوں گے, کچھ قبریں ایسی ہوگی جس میں آگ بھر دی گئی ہوگی, کچھ قبریں ایسی ہوگی جس میں وجود سور کی طرح بن گئے ہوں گے, کچھ وجود ایسے ہوں گے جو کتے کی طرح بن گئے ہوں گے, کچھ وجود ایسے ہوں گے جن کے چہرے قبلے کی طرح پھر گئے ہوں گے اور وہ اللہ سے رو رو کر تمنائیں کرتے ہوں گے, مولا صرف ایک مرتبہ 2 منٹ کے لیے دنیا میں جانے دے دے, صرف 2 منٹ کے لیے, تاکہ تیری بارگاہ میں جا کر 4 سجدے کر لوں اور تجھے منا لوں. لیکن قدرت کی طرف سے جواب مل رہا ہوتا ہے, بندے جب میں نے تجھے مہلت دی تھی تو دنیا کے کھیل میں مصروف تھا, تو دنیا کے گورکھ دھندوں میں مصروف تھا, تو دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا. لوگوں عبرت کی نگاہ سے اس شہر خاموشہ کو دیکھو, بار بار آتے ہو, روز آتے ہو, ہر بار آتے ہو, کیا سیکھ کر جاتے ہو؟ کسی مقرر کی تقریر تمہیں اتنی عبرت نہیں دلا سکتی جو ایک قبر کی آواز تمہیں عبرت دلا سکتی ہے. آؤ نا, زندگیوں کو برباد نہ کرو, زندگیوں کو ویران نہ کرو. کیا جاتا ہے 10 منٹ مسجد میں آنے میں, کیا جاتا ہے 4 رکعت پڑھ لینے میں, کیا جاتا ہے تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکال لینے میں,
ہیں جس اللہ نے پوری زندگی ہمیں سونپی ہے, پوری زندگی عطا کی ہے, اس اللہ کے لیے نماز پڑھنے کا وقت نہیں. سن لو, نماز کو چھوڑ کر قیامت میں ادھر ادھر پھرتے رہو گے, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, کیونکہ قیامت میں ایک ہی در ہے, ایک در, وہ ہے در مصطفیٰ. بس ایک ہی چوکھٹ ہے. چوکھٹ سے مراد یہ بنی ہوئی چوکھٹ نہیں, یعنی ان کا آسرا ہے, ان کا دربار ہے. قیامت میں صرف ایک ذات ہے, وہاں سن لی گئی آپ کا بیڑا پار, اور اگر وہاں نہیں سنی گئی اللہ بھی امان نہیں دے گا. میرے امام کہتے بخدا, خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جنہیں در مصطفیٰ پہ امان نہ ملے اسے کبھی امان نہیں ملے گی. اور سن لو, دل کے کانوں سے سن لو, اس مسجد میں پہلی بار جمعہ پڑھنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں. مسجد آفتاب رسالت میں پہلی جمعہ ہے, اور اللہ کرے یہ انقلابی جمعہ ہو, ہماری زندگی میں تبدیلی کا جمعہ ہو. اس لیے کہ آج کا دن خوبصورت اس لیے بھی ہے کہ سب سے پہلی نماز 5 وقتہ کی فرضیت کی حیثیت سے 27 رجب ہی کو پڑھی گئی تھی, کیونکہ شب معراج نماز کا تحفہ لایا گیا, اور آنے کے بعد پہلی نماز ظہر کی شکل میں اعلان کے ساتھ پڑھی گئی کہ چلو نماز فرض ہوئی ہے, نماز پڑھ لو. اور یہ جو پہلی ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر, اس دن جو پہلی 5 وقت کی نماز پڑھی گئی, اس میں جبریل علیہ السلام خود زمین پر آئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے. آج سے عہد نہیں کر لیتے کہ آج 27ویں رجب ہے, اور آج سے ہم بھی انشاءاللہ 5 وقت کی نماز شروع کر دیں گے. شادی ہوگی تو بھی نماز ہوگی, میت ہوگی تو بھی نماز نہیں چھوڑیں گے, سردی ہوگی, گرمی ہوگی, بارش ہوگی, کوئی موسم ہوگا, نماز نہیں چھوٹے گی. جب آپ نماز پڑھتے رہیں گے تو یادگار ہوگی. پہلی آفتاب رسالت میں جمعہ پڑھنے گیا تھا, کوئی فقیر نے چیخا تھا, اور میں نے عہد کیا تھا کہ آج سے میں نماز پڑھوں گا تو آپ کی یادیں تازہ ہوتی رہے گی. میں عرض کر رہا تھا قیامت میں ایک ہی در ہے. حضور نے امان دے دی, امان مل گئی, انہوں نے نہ دی تو نہ ملی. اب حضور کیا کہتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے میں اس سے بیزار ہوں. کیا فرمایا, میں اس سے بیزار. کوئی باپ کہتے میں میرے بیٹے سے بیزار ہوں, بولو باپ کہتے بیٹے سے بیزار ہوں, کوئی اس کو قرضہ دے گا, کوئی اس کے ساتھ لین دین کرے گا, کوئی اس کے ساتھ لین دین کرے گا؟ نہیں کرے گا. ارے اس کا باپ اس سے ناراض ہے, ذمہ دار کون ہے؟ اس کا باپ اس سے ناخوش ہے, ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے لوگوں, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی میں اس سے بیزار ہوں, اور جس سے حضور بیزار ہیں پھر اللہ اس سے راضی کب ہوگا؟ اس لیے توبہ کر لو, توبہ کا وقت ہے, پلٹ آؤ, آج ہی عہد کر لو. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ان کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہے, ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے. تو میرے عزیز, آج اس مقدس ساعت سعید کے موقع پر, اس مبارک موقع پر, خوشی کے موقع پر, اس تاریخی دن میں اپنے اللہ سے ارادہ کر لو کہ اللہ آج کے بعد اب میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا. یہ مت سوچنا کل سے پڑھیں گے, کل سے پڑھیں گے, کل سے پڑھیں گے. کل کسی کی زندگی میں کبھی نہیں آتا. کل پہ مت ڈالو, آج سے, ابھی سے, اسی وقت سے ارادہ کرو. کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ لی جائے.